کہتے ہیں یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبانوں پہ جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، جہاں اس مہینہ کی دیگر برکات ہیں، انوارات ہیں، وہیں اس مہینہ کی عظمت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول کی ابتدا فرمائی۔ اسی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقوق قرآن۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سنانا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، سب کا سب باعث ثواب ہے اور عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب مقدس قرآن پاک انسانیت کو ہدایت دینے والی، ذلت کی پستیوں میں گرے لوگوں کو اوج ثریا تک پہنچانے والی، شیطان کی پیروی کرنے والوں کو رحمان کی بندگی پر لانے والی کتاب ہے۔ چنانچہ ہم ابتدائی صدیوں کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ ان کو جو بلندیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ان کو جو اللہ رب العزت نے سرخرویاں عطا فرمائیں، دشمن اسلام کے مقابلہ میں ان کو جو فتوحات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، وہ اس وجہ سے تھیں کہ وہ لوگ عامل قرآن بھی تھے، حامل قرآن بھی تھے۔ اگر آپ قرآن پاک کے نزول سے پہلے والے انسان کو اور قرآن پاک کے نزول کے بعد والے انسان کو دیکھیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور پھر عاملین قرآن، قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے والے مسلمانوں کے دور کو، ٹائم پیریڈ کو دیکھیں، اور آج کے اس دور کو دیکھیں جہاں ہم قرآن پاک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین واضح ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت اقوام کو بلندیاں بھی عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اقوام کو ذلتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ تو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اہل بیت اطہار اور ہمارے اسلاف نے قرآن پاک پر عمل کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو بلندیاں عطا کیں، عظمتیں عطا کیں، شرافتیں عطا کیں، آج اگر مسلمانوں کی ہم حالت کو دیکھیں، ان کے زوال کو دیکھیں، تو جو بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو ترک کر چکے ہیں۔ آج امت مسلمہ بے چین نظر آتی ہے، مظلومیت کا شکار نظر آتی ہے، پوری زمین خون مسلم سے رنگین نظر آتی ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے شاندار ماضی کو ترس رہے ہیں، اور مسلمانوں کا شاندار ماضی
اب کتابوں میں کتابوں کے صفحات کی زینت بن چکا ہے، ہمیں مسلمانوں میں وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنے تعلق کو کمزور کر کے اس سے منہ موڑ چکے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہو کر غیروں کی نقالی کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اسی کی منظر کشی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں کی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ قرآن پاک پر عمل کرتے تھے، قرآن پاک کی تعلیمات پر اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اعزاز بخشا، ان کو معزز بنایا۔ آج امت پوری دنیا کے اندر مظلوم نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ علامہ نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترک کر چکے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسلاف والا مقام اگر ہمیں ملے، تو پھر قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ جتنا قرآن پاک سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، اتنی اللہ رب العزت عزتوں سے نوازیں گے، عظمتوں سے نوازیں گے، اعزاز سے نوازیں گے۔ ایک مثال قرآن پاک پر عمل کرنے والوں کی، البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ہرقل کے زمانے میں شاہ ہرقل نے رومی فوج کو مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے بھیجا، لیکن اس فوج نے جو تعداد میں بھی، قوت میں بھی اور جنگی تدابیر میں بھی، ساز و سامان میں بھی مسلمانوں سے زیادہ تھی، مسلمانوں سے شکست کھائی۔ جب یہ شکست خوردہ قوم، یہ فوج واپس جاتی ہے بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ اسباب جاننے کے لیے 3 سوال کرتا ہے۔ پہلا سوال، کیا وہ لوگ بھی تمہارے جیسے تھے یا کوئی الگ مخلوق تھی؟ کہا کہ بالکل ہمارے جیسے تھے۔ دوسرا سوال، کیا تعداد میں تم زیادہ تھے یا وہ زیادہ تھے؟ جی تعداد میں بھی ہم زیادہ تھے۔ تیسرا سوال کہ پھر تمہیں شکست کیوں ہو گئی، تم شکست کیوں کھا کر آ گئے، تمہیں تو فتح ہونی چاہیے تھی۔ تو اس فوج نے جو جواب دیا وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس قوم نے، اس فوج نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ وہ فوج ایسی تھی کہ راتوں کو نماز پڑھا کرتی تھی، دن کو روزے رکھا کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، عہدوں کو پورا کیا کرتے تھے، آپس میں انصاف کیا کرتے تھے۔ اب اگر ان تمام باتوں کو جو دشمن کہہ رہا ہے، دشمن کے لیے ہم اپنے بارے میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جتنی باتیں اس فوج نے مسلمان فوج کے بارے میں کی، وہ تمام باتیں وہ ہیں جن کا قرآن پاک نے حکم دیا ہے۔ جب مسلمانوں کا قرآن پاک پر عمل تھا تو پھر یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کہ تعداد کم ہے، ساز و سامان کم ہے، جنگ کی تیاری کم ہے، پھر مسلمان وقت کی سپر پاوروں کو بھی شکست دے دیا کرتے تھے۔ جبکہ آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں کہ نوافل کا اہتمام تو کیا، فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، اور نفل روزے تو کیا، فرض روزوں کے اندر بھی ہم ہیلے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ روزے سے ہماری جان چھوٹ جائے، نماز سے جان چھوٹ جائے، عمل سے ہم اتنا دور ہیں۔ تو پھر آج ہماری یہ حالت جو ہے وہ نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگی؟ پھر رومی فوج نے اپنی شکست کے اسباب بتائے کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اسی طرح زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ یہ تمام وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں شکست ہوئی ہے۔ تو اب اگر ان تمام چیزوں پر غور کریں تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے قرآن پاک نے روکا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت فتح نصیب کرتے ہیں، اور جن سے قرآن پاک نے روکا ان سے
نہ رکنے سے، ان پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت پھر ذلتوں کو مقدر بنا دیا کرتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اس کے حقوق ادا کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے عروج و زوال کا اصول خود بیان فرما دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اگر بلندیاں چاہتے ہو تو پھر اس قرآن پاک پر عمل کر لو، اگر عمل نہیں کرو گے ویضع بہ آخرین، عمل نہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت ذلیل اور رسوا کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے کئی حقوق ہیں۔ پہلا حق قرآن پاک کا، پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک پر ایمان لایا جائے۔ پہلا حق ہے، ایمان میں کمی نہ ہو، ایمان میں کوتاہی نہ ہو، ایمان میں نقص نہ ہو۔ اور پھر اس کے ایمان کے کئی تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا کہ اس قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، کیونکہ اس قرآن پاک کو، اس کتاب مقدس کو جو اللہ رب العزت نے بلند نسبتیں عطا کی، کائنات کی کسی اور کتاب کو وہ نسبتیں حاصل نہیں ہو سکی۔ اور قرآن پاک خود بیان کرتا ہے، بھیجنے والا کون؟ تنزیل من رب العالمین، لانے والا کون؟ نزل بہ الروح الامین، جو تمام فرشتوں کا سردار، جس پر اترا وہ شخصیت کون؟ فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب۔ پھر جس مہینے کا انتخاب کیا اس قرآن پاک کے نزول کے لیے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ پھر اس رمضان المبارک کی بھی بڑی راتیں ہیں، تمام راتوں سے فضیلت والی رات لیلۃ القدر ہے، اسی رات کا انتخاب کیا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر کائنات کے اندر بے شمار زبانیں، تمام زبانوں سے افضل زبان عربی زبان ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت خود بیان فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے لیے، اس کتاب مقدس کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبانوں کی سردار عربی زبان ہے۔ تو تمام نسبتیں بلند ہیں، تمام نسبتیں اس قرآن پاک کے ساتھ جتنی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بلندی عطا کی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی بتا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اس میں شک نہ کرنا، مکمل ایمان لانا، یہ پہلا تقاضا۔ دوسرا ایمان کا تقاضا کہ ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت تک کے تمام انسانوں کی دینی، دنیاوی، تمام کی تمام فلاحیں، تمام کی تمام کامیابیاں اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے ذریعہ سے رکھی ہیں۔ دیگر آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی، اب ہدایت کا واحد ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، کس پر؟ باللہ، اللہ رب العزت پر، ورسولی، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور اس کتاب پر بھی یعنی قرآن پاک پر جس کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر نازل کیا ہے۔ تیسرا تقاضا اس قرآن پاک پر ایمان لانے کا کہ اس بات کی تصدیق کرنا، دل کے اندر اس بات کا پختہ یقین ہونا کہ یہ قرآن پاک کا ہر حکم عدل اور انصاف پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے۔ اور قرآن پاک نے اسی بات کو کئی انداز میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا، مثلا فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، کہ اللہ رب العزت نے آپ پر جو کتاب نازل کی یہ حق والی کتاب ہے، سچائی والی کتاب ہے۔ اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا چوتھا تقاضا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا
اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا۔ اگر ہمارے دل میں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک چیز کو قرآن حلال کہہ رہا ہے ہم حرام کر رہے ہیں، یا قرآن حرام کہہ رہا ہے ہم حلال سمجھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں پھر قرآن پاک پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آج کے دور کے اندر اگر دیکھیے، مادہ پرستی کا دور ہے، ہر چیز کو عقل پر، تجربے پر، مشاہدے پر پرکھنے کی ہمیں عادت ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن پاک کا پر ایمان ہماری عقل، ہمارے شعور اور ہمارے مشاہدے میں آئے یا نہ آئے، ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں 20 آیات آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو آپ کے عقل کے خلاف ہوں گی، آپ کے عقل میں آنے والی نہیں ہوں گی، بظاہر آپ کے مشاہدے کے خلاف ہیں، لیکن کیا ایمان چھوڑ دینے سے بات بن جائے گی؟ ہرگز نہیں، ایمان لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آگ کے اندر جو چیز بھی چلی جائے آگ اس کو جلا دیا کرتی ہے، لیکن یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے اسی آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا۔ اگرچہ ہمارے مشاہدے کے خلاف بات ہے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا مشاہدہ کہ پتھر پر کوئی چیز مارنے سے کبھی پانی کے چشمے جاری نہیں ہوا کرتے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی مبارک کو مارا، اللہ تعالیٰ نے اس سے چشمے جاری کر دیے۔ اسی طرح ہمارا مشاہدہ ہے کہ پانی پر، دریا پر اپنی لاٹھی مارنے سے یا کوئی چیز مارنے سے کبھی بھی وہاں پر راستے نہیں بنا کرتے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پر اپنی لاٹھی مبارک کو مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ عقل میں آئے نہ آئے، تجربے میں بات ہو نہ ہو، مشاہدے میں ہو نہ ہو، قرآن نے بتا دیا، ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے مشاہدے میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان تمام انسانوں کی بولیاں بھی جانتا ہو، جانوروں کی بھی جانتا ہو، حشرات الارض کی بھی جانتا ہو، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے بتا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جنات کی بولیاں بھی جانتے تھے، جانوروں کی بھی بولیاں جانتے تھے، حشرات الارض کی بھی بولیاں جانتے تھے۔ مشاہدے میں ہے یا نہیں ہے، قرآن پاک نے بتا دیا، عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے مشاہدے میں یہ چیز نہیں ہے کہ رات کے کچھ حصے میں کوئی انسان زمین سے اٹھ کر 7 آسمان کی سیر کرے پھر اسی رات واپس آ جائے، لیکن قرآن پاک نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سیریں کرائیں۔ ہمارے مشاہدے میں ہے یا نہیں، عقل میں آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ قرآن پاک نے بتا دیا، ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تمام مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک پر ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ دوسرا حق اس قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور یہ اللہ رب العزت نے ایسا عمل کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی، تلک آیات اللہ، یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اور ان کو ہم نے آپ پر خود تلاوت کیا ہے۔ تمام کتابیں ہیں، یہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور مومنین کی اللہ رب العزت نے صفت بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنین کے سامنے جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، سن کر ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟
ہم سب نے اپنے اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا ہے، اور یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے 4 فرائض منصبی 4 مقامات پر بیان فرمائے، اور ان میں سے سب سے پہلا جو فرض منصبی حضور علیہ السلام کا ان 4 مقامات پر بیان کیا گیا، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی کہ قرآن پاک مکمل ایک کتاب میں، ایک جلد میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم غافل ہیں۔ اس کے مقابلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے، کتنی مشقتیں ہو رہی ہیں کہ ایک مصحف کی شکل میں قرآن پاک نہیں ہے، پتھروں پر لکھا جا رہا ہے، چمڑوں پر لکھ رہے ہیں، پتوں پر، ہڈیوں پر لکھا جا رہا ہے، اور اس طرح محفوظ کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی تلاوت کا معمول ہے۔ ایک صحابی، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایمان پہنچا، بچہ تھا، ایمان لے آیا، اب اسباب نہیں تھے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جا کر قرآن پاک کی تعلیم لوں، قرآن پاک سیکھوں، تو کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ ہر روز میں شاہراہ پر نکل جایا کرتا، جو بھی قافلے مدینہ سے آتے میں ان سے پوچھا کرتا کہ آج کون سی آیات نازل ہوئیں، وہ مجھے آیات بتاتے، میں اس طرح یاد کر لیا کرتا، اور یہی میرا معمول چلتا رہا یہاں تک کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو قرآن پاک کا اکثر حصہ میں حفظ کر چکا تھا، اپنی محنت سے باہر نکل کر، اور کوئی جوان بھی نہیں، بچے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ اور حق ادا کرنے کا جذبہ اتنا ہے کہ حضور علیہ السلام سے ملاقات بعد میں ہو رہی ہے، قرآن پاک کے اکثر حافظ پہلے سے ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت نمازوں کے اندر ایسی تلاوت کیا کرتے کہ گلیوں میں گزرنے والے یوں محسوس کرتے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہے، ہر گھر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے، قرآن پاک کے اس حق کو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ادا کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سے صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے۔ حضرت لبید بن ربیعہ بہت بڑے شاعر، اسلام سے پہلے مشہور شاعر تھے، کہتے ہیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت سنی، دل کی کایا پلٹ گئی، شعر کہنا چھوڑ دیا اور اس قرآن پاک پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان کا واقعہ آپ حضرات نے سنا کہ کس طرح حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، راستے میں پتہ چلتا ہے بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے، تو وہ جو قاتل بن کے جا رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو عدل کا علم بردار بنا دیتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنی قوم کا سردار تھا، مکہ میں آتا ہوں، سرداران قریش میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر ایک جادوگر ہے جو اپنا دین چھوڑ چکا ہے، تم اس کے قریب نہ جانا، تم نے اس کی بات سن لی تو تم بھی اپنا دین کہیں چھوڑ بیٹھو گے، جیسے ہمیں اپنی سرداری کا خطرہ ہے تمہیں بھی اپنی سرداری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں ڈر گیا، اور جب میں بیت اللہ میں طواف کے لیے جانے لگا، بتوں کی عبادت کے لیے جانے لگا، تو میں کانوں کے اندر روئی ٹھونس لیتا ہوں کہیں اس شخص کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہوں تو اسی شخص کو میں دیکھتا ہوں وہ نماز میں مشغول ہے، کہتے ہیں اس کی عبادت کا طریقہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہوں، قریب جا کر چند الفاظ ان کے میرے کانوں میں پڑتے ہیں، مجھے الفاظ اچھے لگتے ہیں، میں اور سننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب اپنی نماز سے، اپنی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی یہ سوچ کر پیچھے چل پڑتا ہوں کہ میں بھی تو بڑا شاعر ہوں، میں بھی تو بڑا سردار ہوں، مجھے ایسے ہی کوئی متاثر کیسے کر سکتا ہے، اگر بات سچی ہوئی تو ہی تو متاثر کرے گی ورنہ مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں اسی طرح سوچتے سوچتے میں حضور علیہ السلام کے پیچھے چل پڑتا ہوں، حضور علیہ السلام اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، میں بھی پیچھے جاتا ہوں اور میں حضور علیہ السلام کو سارا واقعہ سناتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنی دعوت
بات بتائیے، اپنا کلام سنائیے۔ تو حضور علیہ السلام مجھے دو چھوٹی چھوٹی صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سناتے ہیں، کہتے ہیں جو ہی میں قرآن پاک کی یہ دو صورتیں سنتا ہوں تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اس سے بہتر کلام نہ میں نے کبھی سنا ہے، نہ اس سے بہتر کوئی کلام ہو سکتا ہے، اور اسی وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کا دوسرا حق، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے دن یہی قرآن تمہارے لیے شفیع ہوگا، تمہارے لیے سفارشی ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرے گا۔ اور قرآن پاک کی سفارشیں دو طرح کی، فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ حقوق ادا کیے ہوں گے تو حق میں گواہی آئے گی، اور اگر حقوق کی خلاف ورزی کی ہوگی تو خلاف گواہی آئے گی۔ اور قرآن پاک کا تیسرا حق تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ رب العزت نے آپ پر ذکر نازل کیا، یعنی قرآن پاک مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کر کے بیان کیجئے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے نازل کیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ قرآن پاک پر جب تدبر ہوگا ہدایت ضرور آئے گی، اگر ہدایت نہیں آ رہی تو قرآن پاک نے خود بتا دیا کہ دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ بعض صحابہ کرام نے باریاں مقرر کر رکھی تھیں کہ آج میں قرآن پاک حضور علیہ السلام سے سیکھوں گا، اس کے معانی سمجھوں گا، آپ میرے کام کرنا، کل میں آپ کے کام کروں گا اور آپ قرآن پاک کو سیکھنا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا جذبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہیں، ایک آیت سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، ایک صحابی کے دروازے پر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی سو رہے ہیں، وہیں انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ صحابی عصر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی کو اپنے دروازے پر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے جگا دیتے، آپ مجھے اٹھا دیتے، آپ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا علم ایسا ہے کہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے، انتظار بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے چل کر جانا پڑے، چل کر جانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا علم ہے کہ جو خود بخود نہیں آتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا، اور یوں حق ادا کیا کرتے تھے۔ اور مسلمان پر قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ اس قرآن پاک میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ چوتھا حق عمل بالقرآن، جب تدبر کر لیا، قرآن پاک سمجھ آ گیا تو اب اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہ قرآن پاک نے خود بیان کیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کیوں نازل کی؟ تاکہ تم اس کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک ایک آیت پڑھ کر، تلاوت کر کے، حفظ کر کے اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک آگے نہیں چلا کرتے تھے۔ اور یوں ایک صحابی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے سالہ سال لگ جایا کرتے تھے، جب تک ایک آیت پر عمل پختہ نہیں ہوتا تھا آگے چلتے ہی نہیں تھے۔ یہ قرآن پاک پر عمل اللہ رب العزت نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا۔ اور قرآن پاک کا پانچواں حق، قرآن پاک کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا آپ لوگوں کے پاس پہنچائیے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے، کیونکہ اب کوئی اور نبی آنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی حضور علیہ السلام والی محنت، حضور علیہ السلام والی ذمہ داری امت کی لگا دی، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سب سے افضل ہو،
کیوں افضل ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا ہم پر حق ہے کہ قرآن پاک کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور سب سے اولاً ذمہ داری ہمارے گھروں سے، ہمارے اپنے آپ سے شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی نسلوں تک یہ قرآن پاک پہنچائیں، اس کے مطابق ان سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح والدین کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، اچھے تاجر بنے، ویسے ہی یہ بھی کوشش کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کوشش کریں کہ ہماری اولاد اچھی مسلمان بنے۔ آج ہمارا المیہ ہے، ہم جائزہ لیں تو بے شمار لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، تلاوت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، سیدھا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ اور اگر قرآن پاک پڑھنا آ جائے تو پھر سمجھنے کی فکر نہیں ہے، سمجھ آ جائے تو عمل کی فکر نہیں ہے، اور آگے نہیں پہنچایا جاتا۔ آج 55 سے زائد ممالک ہیں، کتنے ملک ہیں جو قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے ہم سب کے لیے قرآن پاک کو ترک کرنا چھوڑ دیں، قرآن پاک سے پہلو تہی کرنا چھوڑ دیں، قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ آج اس قرآن کو، اس کتاب مقدس کو کہ جس کو اللہ رب العزت نے مردہ قوموں کی زندگی کے لیے، مردہ قوموں کو زندگی بخشنے کے لیے اتارا تھا، آج ہم نے صرف اس کو مردوں کو بخشوانے کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمانوں کو نئے سرے سے مسلمان کر دے، وہ نبی جسے